سڈن کارڈیک اریسٹ ہے کیا کہ دل نے اچانک دھڑکنا بند کر دیا. کیا وجہ کہ جو مین شریان ایک دل کی خون کی پٹھوں کو سپلائی کر رہی تھی وہ نوجوانوں میں جب اچانک بند ہوتی ہے, نوجوانوں میں زیادہ عمل اچانک بند ہونے کا ہے. جی بالکل, یہ بات بتانے والی ہے. وہ کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے. چھاتی میں شدید وزن, گردن میں کھچاؤ, پسینے متلی ہونا, اور یہی چھاتی کا وزن بازوؤں میں جانا. آپ فی الفور اپنی زبان کے نیچے ایک 300 ملی گرام کی ڈسپرین اور ایک اینجیسٹ کی گولی زبان کے نیچے رکھ لیں اور فی الفور نیئر بائی ایمرجنسی میں چلے جائیں. ٹھیک. اگر آپ یہ لائف سیونگ 2 چیزیں رکھ کے چلے جاتے ہیں تو آپ کی ہارٹ اٹیک کے پروگرس کا عمل کافی حد تک رک جائے گا, اس کی ٹینڈرنیس, اس کی سختی, اور ہارٹ اٹیک کی کمپلیکیشنز کافی حد تک رک جائیں گی. تو شرح اموات کم کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار ہے یہ جو 4 چیزیں اگر آپ کنٹرول کر لیں, آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو, آپ کی شوگر کنٹرول ہو, آپ کا وزن کنٹرول ہو, آپ کے لپڈس کنٹرول ہوں, اور سموکنگ اور لائف سٹائل میں آپ کا سٹریس فری انوائرمنٹ ہو, الگ چیزیں. 4 چیزوں کا زیادہ شرح اموات کو کم کرنے میں بہت بڑا کردار ہے. سرور شہر ٹیسٹ اس خواب کو پورا کرنے جا رہا ہے کہ اس ملک کا چھابڑی والا, ریڑھی والا, رکشے والا مزدور بھی امیر کی بلڈنگ میں علاج کروا سکے. کیسے؟ سرور شہر ٹیسٹ گوجرانوالہ میں پاکستان کا پہلا 200 بیڈ پہ مشتمل سرور شہدہ میموریل کارڈک سینٹر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہا ہے, جو 2 بیڈ کے اسٹرکچر پہ بنے گا. 200 میں سے 100 بیڈ عام لوگوں کے ہوں گے, 100 بیڈ پیڈ ہوں گے. خواب یہ ہے کہ امیر آدمی کے اس کمرے میں جو 1 بیڈ ہے پیسے والے کا ہوگا, ایک اسی کمرے کا 1 بیڈ عام آدمی کا ہوگا. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے ایک اور خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز, اور آج ہمارا یہ سلسلہ ہے ہارٹ ٹاک. ہارٹ ٹاک سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہماری مہمان ایک ایسی شخصیت ہے جن کا شمار ملک کے ممتاز ماہرین قلب میں ہوتا ہے. ڈاکٹر شعیب سرور ہاشمی دل کے ڈاکٹر ہیں, آج ہمارے ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو کے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ریڈیو پاکستان لاہور کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, آپ کی آواز جو لوگ آج پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان کے مائکروفون کے ذریعے سن رہے ہیں اور آپ کو پہلی دفعہ ریڈیو کے کیمرے کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کہ شعیب سرور ہاشمی سے لے کر ڈاکٹر شعیب سرور ہاشمی تک کا سفر. تھینک یو ویری مچ جی. آج میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں ریڈیو پاکستان کے اتنے ایک اینشینٹ اور ایک ہسٹورک پلیس پہ جس کی آپ تاریخ بتا رہے تھے اس میں میں نے شرکت کی, اور آج مجھے موقع ملا آپ سے بات کرنے کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی اور تمام ٹیم کا. میں بیسکلی ڈاکٹر شعیب سرور ہاشمی اور کیسے ایک کامن مین سے کیسے ایک پروفیشنل ایک اپنے اس کی طرف ٹرانسفر ہوا. اپنے پڑھائی میں تھا, میٹرک میں تھا, تو میٹرک کے بعد سوچتا تھا کہ کیا کرنا ہے بڑے ہو کے, کیونکہ جب میں نے میٹرک کی 2003 میں میرا خیال ہے, تو اس ٹائم پہ کوئی کیریئر کاؤنسلنگ وغیرہ کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا, نہ کسی اسکول میں ہوتا تھا, نہ کوئی ایسے آج کل یہ سوشل میڈیا اس ٹائم پہ ایکٹیو تھا. سو یہ چیز ضرور سوچی کہ والدہ صاحبہ میری جو ہے ہارٹ پیشنٹ تھی اس ٹائم پہ. اچھا. تو اس ٹائم پہ میں نے سوچا کہ میں بھی اسی شعبے میں جو ہے اپنی جو ہے تعلیمات اپنی ایک فیلڈ کو آپٹ کروں گا. ڈیفینیٹلی وہ ڈائریکٹ تو دل کی آپ اسپیشلسٹ نہیں بن سکتے, آپ ڈاکٹر بنوں گا, پھر آگے اس شعبے میں ایکسیل کروں گا. سو پھر اس طرح ہوا کہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے میں نے سلیکٹ کیا اپنے آپ کو کہ اپنی اورینٹیشن یہ بنائی کہ, اور میرا خیال ہے دس از دا ٹروسٹ پاتھ وے کہ جب آپ اپنے آپ فیصلہ لیتے ہیں اور ایک وقت آپ کو آرگینکلی فیصلہ لینے پہ مجبور کرتا ہے, تو آپ پھر ایک ڈیسائسولی اس فیصلے کو, اس پاتھ وے کو فالو کرتے ہیں. پھر خیر میں نے پری میڈیکل کیا 2003 سے 4 یا 5 میں جو ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے FSC وہ کی. پھر اس کے بعد میرا داخلہ ہوا گریجویشن جو ہے میڈیسن میں MBBS جو ہے وار میڈیکل کالج واکنٹ میں 2005 سے لے کے 2011 تک کا میرا ٹائم تھا. ٹھیک. وہاں پہ اس دوران پھر 2007 میں ایسا ہوا کہ خالی MBBS تو کر رہا تھا, ایک میڈیکل ڈاکٹر تو بن رہا تھا, لیکن دل کی طرف جانا یہ نہیں جانا. 2007 میں ایسے ہوا کہ والدہ صاحبہ کا اچانک جو ہے تکلیف اور ان کا بائی پاس آپریشن ہوا. وہاں سے فیصلہ لیا کہ اس شعبے میں جو ہے میں بھی جو ہے اس شعبے میں جو ہے داخل ہوں گا, اور اس شعبے میں داخل ہو کے
کہ یعنی وہ والدہ کی تکلیف کو دیکھ کے شاید میں اپنے آپ کو بھی بے بسی میں ٹرانسفر کر لوں کہ مجھے بھی نالج ہو یہ کیا تکلیف ہے, یہ کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیسے بڑھتی ہے, اس کا علاج کیا ہے. تو ان عوامل نے کہ میں بے بس نہ ہوں کہ دیکھوں وہ دل کی مریض ہے اور مجھے پتہ ہی کچھ نہ ہو. ٹھیک. تو وہاں سے پھر ٹرانسفر کیا اپنے آپ کو کہ دل کے شعبے میں آگے ایکسلریٹ کرنا ہے. پھر 2011 میں MBBS مکمل کیا, اور پھر MBBS مکمل کرنے کے بعد لاہور میں ادھر ہاؤس جاب کی, اور پھر کچھ عرصہ یہاں پہ کام کرنے کے بعد پھر میں جو ہے اپنی پوسٹ گریجویشن کے لیے باہر چلا گیا, اور پھر انگلینڈ سے اپنی پوسٹ گریجویشن جب مکمل کی, اور پھر اسی طرح 1-2 ممالک میں اور میں سرو کیا. سو پھر برطانیہ سے میں 2017 میں واپس آیا. ٹھیک. مجھے بھی یاد ہے, یہ میں آپ کو بڑی آرگینک سٹوری بتا رہا ہوں کہ فیصلے آخر کیسے ہوئے. دیر واز نو کیریئر کاؤنسلر آن می, دیر واز نو یعنی کوئی ایسی چیزیں تھیں, کیسے وقت نے اور پھر وقت کے فیصلے واقعی مضبوط ہوتے ہیں. سو 2017 میں جب 2 اگست 2017 کو واپس آیا تو وہاں پہ جب ٹائم گزارا باہر میں نے اپنے ملک سے باہر, تو وہاں پہ یہ سوچتا تھا سجاد صاحب کہ ٹھیک ہے بڑے حسین مزاج سینری ہے, زندگی کی آسائشیں ہیں, 2 سال بعد گاڑی بدل سکتے ہیں, سال بعد گاڑی بدل سکتے ہیں, گھر بدل سکتے ہیں, لیکن میں نے کہا یہ تمام کام جو ہے یعنی میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہوں, کسی دوسرے کو میرے ساتھ والے گھر والے کو اس کا کیا فائدہ. ٹھیک. وہ فائدہ تبھی میرے ساتھ والے گھر والے کو یا اس سے بھی بڑا سوچنے لگ جائیں کہ میرے شہر والوں کو, میرے ملک والوں کو میرے اندر کے انسان نے بیسکلی فائدہ دینا ہے, میرے پروفیشنل نے زیادہ مجھے فائدہ دینا ہے کہ میں اچھا بڑا اسپیشلائزیشن کی. پھر 2017 میں خیر یہ سوچ کے واپس آ گیا. 17 میں سب چیزیں وائنڈ اپ کی, فیملی میری ساتھ تھی. سو ہم واپس آئے ملک میں کہ اپنے ملک میں کچھ بڑا کام کرنا چاہوں گا اور اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہوں گا. لیکن پھر 20 تک میں لاہور گجرانوالہ 2 شہروں میں پریکٹس کرتا رہا. تو آپ بلانگ گجرانوالہ سے کرتے ہیں؟ گجرانوالہ میرا ہوم ٹاؤن ہے. گجرانوالہ کینٹ میں, وہیں سے میری سکولنگ ہے, ہائر سکولنگ وہیں سے ہے. پھر میں 2 یہاں کے بڑے شہروں کے ان 2 بڑے ہسپتالوں میں کام کرتا رہا, ایز اے کارڈیالوجسٹ پریکٹس کرتا رہا. تو وہی بات کہ صبح سے شام تک ایک ہی روٹین کے ہسپتال گئے ہیں اور شام کو واپس آ گئے ہیں, اگلے دن پھر ہسپتال گئے ہیں. تو یہ شاید اس روٹین نے تھکا دینا تھا ایک ٹائم پہ کہ ایک جذبہ اور وہ نہیں تھا کہ ایک چیز آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضرور ہونی چاہیے آپ کے دماغ. میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو اپنے لیے پروفیشن اڈاپٹ کیا, دل کی رفع کرتے ہیں آپ, دل کو کیا سمجھتے ہیں؟ دل کیا چیز ہے؟ کبھی ہم سنتے ہیں دل تو بچہ ہے, کبھی ہم کہتے ہیں دل تو دل ہے کیا؟ دل ایک انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ ایسا اعضاء ہے کہ جو اس کی 2 طرح کی ہیں. اب اس کی جو مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں یا مختلف پرسیپشنز ہیں وہ مختلف فیلڈ آف لائف سے ہیں. اگر میڈیکلی بات کی جائے, دل ایک بڑا وائٹل آرگن ہے جو کہ جسم کو خون سپلائی کرتا ہے, خون کو جو ہے ریسرکولیٹ کرتا ہے, اور اسی خون میں آپ کی آکسیجن ہوتی ہے, اسی خون میں آپ کی نیوٹرینٹس ہوتی ہیں. تو وہ تمام اعضاء پھر اسی وجہ سے آپ کے زندہ رہتے ہیں کہ جب آپ کا دل کام کر رہا ہو. جو دوسری ہیں اسٹیٹمنٹس وہ ڈیفینیٹلی نان میڈیکل ہیں, اسے مختلف لوگ اپنی فیلڈ کے لحاظ سے اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. لیکن میڈیکلی دل ایک ایسا آرگن ہے جس کے 4 چیمبرز ہیں. دائیں سائڈ کے چیمبرز میں یوزڈ بلڈ ہوتا ہے, بائیں سائڈ کے چیمبرز میں جو ہے فریش بلڈ ہوتا ہے, آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح پھر لیکن یہ وہ والی بات ہے کہ جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا آپ کہ یار میں سب کا خیال رکھتا ہوں, میرا کوئی خیال نہیں رکھتا. یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں کہ دل کی جو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے, اس بیچارے اپنے آپ کو خون سپلائی کرنے کے لیے صرف 3 شریانیں ہیں. ٹھیک. اور ان کا جو ڈائیمیٹر ہے یا ان کا جو سائز ہے وہ اتنا ماڈریٹ یا چھوٹے سائز کا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ پورے جسم کو اتنی بڑی بڑی سائز کی شریانوں سے وہ خون سپلائی کر رہا ہے. لیکن قدرت کا کمال, اس کے اپنے لیے ہارڈلی 3 mm سے 5 mm کی شریان ہوتی ہے. ٹھیک. جو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ, جو اس کو خود نہیں, جو اس کو خود خون سپلائی کرتی ہے, اتنے چھوٹے سائز کی ہوتی ہے. جی. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ دل کا خیال رکھنا چاہیے, جبکہ ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دل کا خیال رکھنے والے تو بہت سارے ہیں. ہاں جی, یہ بالکل درست ہے بات, لیکن آئی تھنک یہ آپ کی بڑی پازیٹیو اپروچ ہے کہ دل کا خیال رکھنے والے بہت سب ہیں. لیکن میں اگر انسانی دل کی اعضاء کی بات کروں تو میں اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ دل وہ والی ایک سوشل بات ہے نا کہ جو دل سب کا خیال رکھتا ہے پورے جسم کے اعضاء کو, جو کہ اس کے 4 to 5 سینٹی میٹر کی شریانوں کا سائز ہے پورے جسم میں جو دیتا ہے. لیکن دل کی اپنی جو 3 شریانیں ہیں اس کا ہارڈلی 3 سے 5 mm کا سائز ہوتا ہے. ٹھیک. سو لہٰذا
یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ اس کو پھر ہمیں اتنا ہی ویجیلنٹ ہونا ہے کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے، کیونکہ اس کے اتنے زیادہ جلدی چانسز ہیں. یعنی ایک 5 سینٹی میٹر یا 4 سینٹی میٹر کی سائز کی نالی نے بند ہونے میں اگر سالوں سال لگنا ہے یا ساری عمر وہ چلتی بھی رہے گی، 5 mm کی نالی یوزلی دیر چانسز کہ وہ جلدی بند ہو جائے. تو اس لحاظ سے ایک میڈیکلی ایک نالجیبل یہ بات تھی کہ دل کی اپنی شریانیں بیچاری بہت چھوٹے سائز کی ہیں جو اس کے اپنے پٹھوں کو خون سپلائی کرتی ہیں، لیکن جسم کو سپلائی کرنے والی شریانوں کا سائز بڑے میجر سائزز ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ سب کے لیے اس کا اور اپنے لیے اس کو جو قدرتی بات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت جب ہم آج کل جب ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ جو یوتھ میں جو ہارٹ فیلئر ہارٹ اٹیک کا ریشو ایک دم بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے میں آ رہا تھا کہ ابھی میں کل کی بات پاتا ہوں کہ میں نے کل جو ہے نا 4 مریض ایسے دیکھے جن کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان تھی اور ہارٹ اٹیک ہوا تھا انہیں. سو یہ بڑا ہمارے لیے پینفل ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ینگسٹرز کی انوالومنٹ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں جو رسک، اس کی سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے عام لوگوں کو دے آر ناٹ ایکنالج، ان کو وہ انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ ایک بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے. جب انفارمیشن نہیں ہے بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اس بیماری میں کہ جو انفارچونیٹلی اس کے سرکل میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. اس بیماری سے بچنا اس کے علاج سے 100 گنا نہایت آسان کام ہے. اچھا، زبردست. دل کی بیماری سے بچنا دل کے علاج سے 100 گنا نہایت آسان کام ہے. آپ یہ جو علاج کروا رہے ہیں اس سے 100 گنا آسان ہے کہ آپ اس دل کی بیماری سے بچ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ کی میں آڈینس کو یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے 4 چیزیں بتاؤں گا کہ وہ یہ 4 چیزیں ہر انسان، اگر اس کی فیملی میں ہارٹ پرابلم ہے پھر تو وہ ہر سال کروائے گا یہ ٹیسٹ. اگر اس کی فیملی میں ہارٹ پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ 3 سال بعد یہ ٹیسٹ ضرور کروائے. پہلی بات، وہ ہر سال اپنے لپڈس کا معائنہ، ہر سال اپنا بلڈ پریشر، ہر سال اپنا وزن، ہر سال اپنا 3 منتھس کا شوگر کا ریکارڈ. ٹھیک. یہ 4 چیزیں اگر آپ ہر سال اپنے پیرامیٹرز کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں، سو دیر از مور دین 80% چانسز کہ اگر آپ کی جینیٹکس اسٹرانگ ہے، صرف جینیٹکس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ دل کے مریض ہونے سے بچ سکتے ہیں. یہ صرف 4 چیزیں کرنے سے. زبردست. دوسری طرف مہنگا علاج، آپ کی چلیں گورنمنٹ اور پبلک سپلائی تو ہے، لیکن اگر پرائیویٹ دیکھا جائے تو ایک دل کے مریض کی ادویات مہینے میں تقریباً 30 سے 50 ہزار کی بنتی ہیں، صرف ادویات. ٹیسٹوں کی نوعیت دیکھ لیں تو صرف ڈائگنوسٹک ٹیسٹ 1 سے 3 لاکھ تک کی نوعیت میں ٹیسٹ چل جائیں گے. اگر تھراپیوٹکس دیکھ لیں، علاج دیکھ لیں انٹرونشن کا، تو 5 سے 10 لاکھ کا علاج اسٹینڈ سرجریز تک چلی گئی ہیں. تو کتنی مشکلات ہیں یہ اس ملک کا عام آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتا. لیکن بچاؤ ایک ہی جیسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مسجد میں برابر رکھ دیا. بچاؤ اگر یہ عام آدمی بھی اڈیپٹ کر سکتا ہے، اتنا مہنگا نہیں ہے، صرف 1 سے 5 ہزار میں سب ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. سرکاری اس میں مہر میں بالکل فری ہو جائیں گے آپ کے. اور آپ ہر سال یہ 4 ٹیسٹ ضرور کروا کے اپنا تعین کریں کہ آپ کا دل کس طرف چل رہا ہے. اور یہ 20 سال کی عمر کے بعد ہر انسان کو شروع کروا دینے چاہیے، 20 سال کی عمر کے بعد، تاکہ آپ دل کے مریضوں کے بچ سکیں. اور سب سے امپورٹنٹ ایک اور چیز پھر یہ تھی 4 ٹیسٹ. 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو دیکھنے والی ہیں. ایک ہے آپ کو جو کہ ہر انسان کو اڈیپٹ کرنی چاہیے ان 4 چیزوں کے علاوہ، وہ ہے آپ دن میں چلتے کتنا ہے. آپ کو کم از کم 7000 قدم یا کم از کم اس سے بھی نیچے 5000 قدم دن میں ضرور لینے چاہیے. ٹھیک. پہلی بات. دوسری اہم بات، سگریٹ نوشی اور سٹریس سے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک. یہ سب سے امپورٹنٹ ایک سوشل ہماری کمیونٹی میں یہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں کہ سیڈنٹری لائف سٹائل، اسموکنگ بڑھتی جا رہی ہے نوجوانوں میں، پائپ اسموکنگ، شیشہ اسموکنگ، اور سٹریس کہ ہماری کمیونٹی میں سٹریس مینجمنٹ سکلز نہیں ہیں ابھی بھی. یعنی میں صبح بھی ایک مریض دیکھا، وہ نوجوان تھا 26 سال کا، سٹریس کی وجہ سے وہ دل کے مرض کی طرف مبتلا ہوا. سو ان 3 چیزوں کو یعنی ایک سوشلی ہمیں بڑا امپورٹنٹلی کمبیٹ کرنا چاہیے. تو لہٰذا ان 4 چیزوں کا آپ کی آڈینس میں جو امید ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائے. اور میں نے جو سوال کیا تھا کہ نوجوانوں میں یہ ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ جی، نوجوانوں میں ریشو بڑھنے کی جو سب سے ٹاپ موسٹ وجوہات ہیں وہ تو ایک ہے سیڈنٹری لائف سٹائل، خوراک کا بے ضرر اور ان ہائیجینک ہونا، اور تیسری اہم بات اسموکنگ. ٹھیک. یہ 4تھی ڈیفینیٹلی وہ ہے آپ کا فیملی ہسٹری ہو سکتی ہے. اور تو یہ 4 چیزیں جو ہیں کہ ان کے لپڈس ڈیرینجڈ،
خوراک کا بے ضرر استعمال ہے, بے ٹائم خوراک کا استعمال ہے, ان ہائیجینک استعمال ہے. ہماری سوسائٹی کو یہ دیکھیں, یہ کامن مین ٹرمز ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں ایک بندے کو سوئمنگ بھی آتی ہے, ایک بندے کو CPR کرنا بھی آتا ہے, ایک بندے کو یہ بھی پتا ہے کہ اچھا کھانا کیا ہے, برا کھانا کیا ہے. سو یہ ہماری پبلک ڈپارٹمنٹس کو, گورنمنٹ, ہم سب کو پبلک اویئرنیس سیشنز بہت کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل کیا ہمارے ریلوے اسٹیشنز پہ, ہم نے ریلوے اسٹیشنز پہ بڑے بڑے برگر کی 4 اسٹوری برگر کی تصویر دیکھیں گے, لیکن اب ریلوے اسٹیشن پہ جو سب سے مہلک بیماری ہے ہمارے ملک میں, جو کہ 1000 سے زائد اموات ملک میں ہو رہی ہیں اور 500 سے زائد اس میں ہمارے ملک میں نوجوان شامل ہیں, اس کے میسیجز نہیں ہیں. لہٰذا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہم نے کیا کاوش شروع کی اور یہ ماشاءاللہ پروسیس شروع کیا اویئرنیس کا, اس میں آپ کو آپ کے لیٹر سیگمنٹ میں. سو نوجوانوں میں سگریٹ نوشی, وزن کا زیادہ ہونا اور اپنے یہ چیک اپس کا نہ ہونا جو کہ 20 سال کی عمر کے بعد شروع ہو جانا چاہیے, یہ سب سے اہم وجوہات ہیں کہ وہ ہارٹ اٹیک کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن جو سڈن کارڈک اریسٹ ہو رہا ہے اس کی ریشو بڑھ نہیں جا رہی. دیکھیں سڈن کارڈک اریسٹ جو ہے نا, یہ اور ایک مت یہ بھی ہے, بلکہ اچھا ہے کہ آپ اس کو زیادہ کلیئر کریں گے, کہ کووڈ ویکسین کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو سوشل میڈیا پہ مت چلتی ہے. یہ دس از مت. کووڈ ویکسین دیکھیں, کووڈ بیسیکلی کووڈ کیا کرتا تھا, کووڈ جب انفیکشن ہوتا تھا تو آپ کے جسم میں خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا تھا. کووڈ ویکسین کیا ہے, کووڈ ویکسین ایک ان ایکٹیویٹڈ وائرس ہے جو کہ آپ کے باڈی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کی باڈی اس کے ایک اس اینٹیجن کے خلاف اینٹی باڈی بنانا شروع کر دے اور آپ کی ویکسین بن جائے. وہ ان ایکٹیویٹڈ ہے. اس کا فار انیشیل منتھس افیکٹ ضرور آتا تھا کہ بلڈ تھک ہوتا تھا, لیکن وہ اس کا جو کاؤنٹر رسپانس ہے باڈی کا, جو اینٹی باڈیز بنتے ہیں, اس کی وجہ سے تھکنس میں کوئی پرابلمس نہیں آتے ہیں. ٹھیک, اس سے کئی گنا زیادہ. آپ ایک بندے نے مجھے کہا, میں دیکھ رہا ایک تصویر, وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا, اس کی ٹرے پہ 2 برگر, 2 کولڈ ڈرنکس, 3 ہیوی چاکلیٹس, یہ سننے والی بات ہے, پڑی ہوئی. اس کے سامنے ایک شخص آتا ہے, پتلا دبلا, اور جو کرسی پہ بیٹھا اس کا وزن مور دین 150 kg کے قریب تھا. اس کی چیئر کے سامنے ایک لڑکا آتا ہے, پتلا دبلا تھا, اس نے ماسک نہیں پہنا ہوتا. وہ شخص جو ٹیبل کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور سب چیزیں ٹرے پہ سے جا کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس پتلے دبلے شخص کو کہتا ہے, یار تم دور چلے جاؤ, تم جو ہے نا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے, ماسک نہیں پہنا ہوا تو دور چلے جاؤ. تو یہ ایک فنی پکچر تھی کہ صحت کا خیال بڑا واضح ہے کہ آپ کی ڈائٹ پلان کیا ہے, وزن کیا ہے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اس کو یعنی نوجوانوں کو اس میں بڑا خیال اپنا رکھنا ہے. سگریٹ نوشی سے بچنا ہے, اسٹریس مینجمنٹ, اور یہ 4 ٹیسٹ ہر سال ضرور کرائیں. ایک بات, نوجوانوں کی بات بھی ہوگی. اگر ہم ویسے اسٹیٹسٹکس کی بات کریں, آج کل جو ہماری سوسائٹی کا لائف سٹائل ہے, خواتین میں ہارٹ پیشنٹس کا بننے کا ریشو زیادہ ہے یا میلز میں زیادہ ہے؟ دیکھیں, خواتین میں ایک قدرتی ہارمون ہوتا ہے ایسٹروجن, جو کہ 45 ایئرس تک ایک پروٹیکٹیو ہارمون ہے. تو 45 سال کی عمر تک خواتین کی ریشو مردوں کی نسبت کم ہے. ٹھیک, 45 سال کے بعد ان کے ہارمونل چینجز جب ایسے آتے ہیں تو 45 سال کے بعد دونوں کی ریشو برابر ہو جاتی ہے یا موسٹ پروبلی ایکول رہتی ہے. لیکن آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ریز کیا, سڈن ہارٹ اٹیک یا کارڈک اریسٹ. اس کی ریشو بھی نوجوانوں میں زیادہ دیکھی گئی, کیونکہ جو ینگسٹرز میں ایک ہارٹ اٹیک دیکھا گیا وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ جو ایک نالی کو مکمل بند کر دیتا ہے. یہ بڑی سننے والی بات ہے. جب نالی آپ کی مکمل بند ہو جاتی ہے, دل کی سپلائی رک جاتی ہے اور دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے. دس از سڈن کارڈک ڈیتھ, سڈن کارڈک اریسٹ. سڈن کارڈک اریسٹ ہے کیا کہ دل نے اچانک دھڑکنا بند کر دیا. کیا وجہ کہ جو مین شریان ایک دل کی خون کی پٹھوں کو سپلائی کر رہی تھی, وہ نوجوانوں میں جب اچانک بند ہوتی ہے, نوجوانوں میں زیادہ عمل اچانک بند ہونے کا ہے. جی بالکل, یہ بات بتانے والی ہے, وہ کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو شخص 50 سال تک کی عمر گزار گیا ہے, اس کے اندر ود دا ٹائم لائن دل کی شریانوں میں جو بھرونا پن یا گھرونا پن آنا شروع ہو جاتا ہے, جیسے پانی کی پائپوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کی 1 سے 3 شریانیں مور اور لیس برابر 30, 40, 50, 60% تک افیکٹ ہوتی ہیں. شوگر کا مریض ہوگا, وہ اچانک بند نہیں ہوتی, وہ انجائنا کرتی ہیں یا بہت زیادہ آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس میں ہارٹ اٹیک کر دیتی ہیں. اچانک 100% نالی کی شریان تب بند ہوتی ہے جب ایک کولیسٹرول پلیک دل کی شریان کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے. ٹھیک, جب پھٹ جاتا ہے وہاں پہ خون مکمل جم جاتا ہے اور وہ خون کی سپلائی اس سے نیچے مکمل بند ہو جاتی ہے. اس میں کارڈک اریسٹ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں ریورس کر سکتی ہیں, جو میں نے آپ کی آڈینس کو بتایا کہ آپ ہر سال یہ 4 چیزیں, شوگر کا معائنہ, شوگر, لپڈس, وزن اور بلڈ پریشر ہر سال کرائیں.
اور یہ آپ ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ایک اور بات ڈاکٹر صاحب, بیک ٹو دا بیسکس, چونکہ ابھی انسان آتا ہے, سوشل میڈیا پہ مختلف چیزیں آتی ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں وہ سوال آپ سے زیادہ کیے جائیں جن کی بھرمار سوشل میڈیا پر ایک عام یوزر کو پتہ نہیں کون سی بات صحیح ہے. اب ایک نئی تھیوری یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر آپ گرین ٹی کا استعمال زیادہ کریں, بلیک کافی زیادہ پئیں یا چیا سیڈس, تو اس سے بھی آپ کے ہارٹ کی جو کوالٹی ہے بہتر ہوتی ہے. دیکھیں میں اس میں رائے دوں گا, یہ وہ بات ہے کہ پہلے ہمیں نا اپنے فرض پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے پہ فرض ہیں, فار ایگزامپل نمازیں ہیں نا, ایک انسان کہتا ہے یار وہ نہیں, آپ اتنی بڑی ایکٹیویٹیز پہلے وہ کاٹنے چلے جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ 4 چیزیں اگر کرتے ہیں نا تو دس از ہیونگ اے مور افیکٹ. اگر اسٹڈیز دیکھی جائیں, گرین ٹی ایک کاسمیٹک وہ ہے, ٹریٹمنٹ ہے. اسٹڈیز کی گئیں ان 4 چیزوں پہ کہ اموات کی ریشو کم ہو جائے گی, بیماری کا عمل مکمل طور پہ واپس آ جائے گا اگر یہ 4 چیزیں آپ کنٹرول میں رکھتے ہیں. وزن, بلڈ پریشر, شوگر اور لپڈ پروفائل. لپڈ پروفائل میں صرف LDL, اوکے, LDL جو کہ 100 سے کم ہونا چاہیے, اگر مریض ہیں تو 70 سے کم ہونا چاہیے. یہ 4 چیزیں از موسٹ وائٹل. دیکھیں عوام 2 وجوہات سے بیماری میں شامل ہوتی ہے, ایک لیک آف نالج اور ایک ڈس انفارمیشن. بالکل ٹھیک. ایک لیک آف نالج اور ایک ڈس انفارمیشن. سو ہمیں اپنی آڈینس کو ڈس انفارمیشن سے بھی بچانا ہے اور اپروپریٹ نالج بھی دینا ہے. ڈاکٹر صاحب, خدا نہ خواستہ کسی کو سڈن ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے اور اس کے قریب بھی کوئی نہیں ہے, ایون کوئی CPR کرنے کے لیے بھی نہیں ہے, تو خود اگر کوئی فیل کرے تو اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کی آڈینس کو آج ایک $1 ملین ایک ٹپ آف جو ہے ہاؤس بتاؤں گا, ٹپ آف لائف سیونگ باسکٹ بتاؤں گا. کہتے ہیں نا زندگی بچانے کی گتھی, وہ بتاؤں گا جو آپ کی تمام آڈینس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. ہمارے گھر میں پیچ کسنے والا سانچہ بھی ہوگا, تمام مکینیکل اوزار ہوں گے گھر میں, لیکن زندگی بچانے کی یہ گتھی نہیں ہوگی. میں آپ سب کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں ایک ڈسپرین کی گولی, ایک اینجیسٹ کی گولی, ٹھیک, یہ تمام لوگ اپنے گھر میں کچن کے شیلف میں رکھ لیں. اگر آپ نے بتایا کہ گھر میں کسی مریض کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا کیسے ہے؟ آپ کی چھاتی پہ وزن, اس طرح وزن کہ جس نے منوں یا ٹنوں یا بہت ہیوی وزن چھاتی پہ رکھ دیا ہے, جو علامات ہیں اس کی علامات ہے. چھاتی پہ درد ہو رہا ہے, کندھوں پہ وزن, گردن میں کھچاؤ شروع ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ پسینے اور متلی آ کے ہیں, اور ساتھ بازو میں درد پھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن خالی بازو میں درد نہ پھیلے. چھاتی میں شدید وزن, گردن میں کھچاؤ, پسینے متلی ہونا, اور یہی چھاتی کا وزن بازوؤں میں جانا. آپ فی الفور اپنی زبان کے نیچے ایک 300 ملی گرام کی ڈسپرین اور ایک اینجیسٹ کی گولی زبان کے نیچے رکھ لیں, اور فی الفور نیئر بائی ایمرجنسی میں چلے جائیں. ٹھیک. اگر آپ یہ لائف سیونگ 2 چیزیں رکھ کے چلے جاتے ہیں تو آپ کی ہارٹ اٹیک کے پروگرس کا عمل کافی حد تک رک جائے گا, اس کی ٹینڈرنیس, اس کی سختی, اور ہارٹ اٹیک کی کمپلیکیشنز کافی حد تک رک جائیں گی اگر آپ یہ, اور یہ 10 یا 20 روپے سے اوپر مہنگی نسخہ نہیں بنے گا یہ زندگی کی گتھی. لیکن آپ کی وہ زندگی جو کہ اس کی پیسے کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی, وہ یہ 10 یا 20 روپے آپ ضرور اپنے گھر میں ضرور رکھیں اور استعمال کریں جب آپ کو اس طرح کی شدید درد ہو. اور پھر سب سے اہم بات, کس ہسپتال میں آپ نے جانا ہے یہ ضرور دیکھیں. اگر ہارٹ اٹیک ہو تو اس ہسپتال میں جائیں گھنٹے کے اندر, اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے. گھنٹے سے لیٹ ہے تو پھر بھی کسی بھی نیئر بائی ایمرجنسی میں چل جائیں. گھنٹے کے اندر اگر ایسا ہسپتال موجود ہے جہاں پہ ایمرجنسی اینجیوگرافی کی جاتی ہے, فی الفور اس ہسپتال میں آپ ٹریول کریں, کیونکہ اب لیٹسٹ گائیڈ لائنز ہیں کہ ہارٹ اٹیک کو فی الفور اینجیوگرافی کر کے اس کی نالی کو کھولا جائے تاکہ وہ اس کے دل کے پٹھے جو ہیں وہ اندر موت کی وجہ سے دھاگے نہ بننا شروع ہو جائیں. پھر دھاگوں کو دوبارہ زندگی کوئی نہیں دے سکتا. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم پین کلر لیتے ہیں پین ختم ہو جاتا ہے, اس طرح اب جب ہم ایک ہارٹ پیشنٹ میڈیسن لیتا ہے تو وہ کیا کوالٹی آف لائف بہتر کرتا ہے یا بالکل دل کو جوان بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہارٹ پیشنٹ میں یہ کہوں گا کہ جو دل کی ہم ادویات دیتے ہیں نا, اس میں کچھ ادویات ایسی ہیں جو کہ فیوچر اٹیک ہونے سے بچاتی ہیں. خون پتلا ہونے کی ادویات کا صرف یہ رول ہے کہ اگلا اٹیک آپ کو جو ہے نا نہ ہو, پریکاشن ہو گیا. کولیسٹرول کم کرنے کی ادویات آپ کی موت کی اموات کی شرح کم کرتے ہیں, جسے مورٹیلٹی ریشو کہتے ہیں. اسی طرح ایک بیٹا بلاکرز ہیں, اس میں بلڈ پریشر یا دھڑکن کو وہ مورٹیلٹی کم کرتی ہیں. نائٹریٹس مورٹیلٹی کم کرتی ہیں. ایسپرین یا اس طرح کی گولیاں
صرف اور صرف خون پتلا کرتی ہیں اور فیوچر میں اٹیک نہ ہو, یا اس میں اگر یعنی خون پتلا کرنے کہ اس کا صرف ہے کہ انجائنا کی تکلیف نہ ہو. تو شرح اموات کم کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار ہے یہ جو 4 چیزیں اگر آپ کنٹرول کر لیں, آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو, آپ کی شوگر کنٹرول ہو, آپ کا وزن کنٹرول ہو, آپ کے لپڈس کنٹرول ہوں, اور اسموکنگ اور لائف سٹائل میں آپ کا اسٹریس فری انوائرمنٹ ہو, الگ چیزیں. 4 چیزوں کا زیادہ شرح اموات کو کم کرنے میں بہت بڑا کردار ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ خاص طور پہ جب دل کی بات کرتے ہیں, آپ خود بتا رہے تھے کہ دل کا علاج بہت مہنگا ہے, اور لیکن آپ بھی خود ایک فیز سے گزرے جو آپ نے اپنی والدہ کی بات بتائی کہ ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا, جس کی وجہ سے آپ موٹیویٹ ہوئے کہ آپ بھی اس پروفیشن میں جائیں گے. تو پاکستان میں حکومت نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. حکومت کے جتنے وسائل ہیں اس حساب سے وہ ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے کافی سبسیڈائز بھی کرتی ہے, آپریشنس فری بھی ہیں فیسلٹیز. آپ لوگ جو ڈاکٹرز کو ہم سمجھتے ہیں کلاس کریم آف دا سوسائٹی, آپ لوگ پرسنل لیول پہ بھی کچھ کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے اہم بات ہے, میں آپ کو ایک بڑی آج اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم آپ کو آج سے 20 سال پہلے کے کارڈیولوجسٹ کسی کا نام یاد ہے کوئی مشہور رہا ہو ملک میں؟ صحیح, بالکل نہیں پتا ہوگا آپ کی آڈینس کو. میں نے اپنی انسانیت کو نا ایک شعبے سے بڑھ کے بھی تخلیق کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا. میں آپ کو بتا رہا تھا 2017 میں جب واپس آیا نا, 2020 تک میں اپنی ذاتی زندگی میں مصروف ہو گیا, مریض دیکھوں علاج کروں, مریض دیکھوں علاج کروں. لیکن میں نے دیکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندگی کا اس سے بڑا بھی مقصد ہے. 2020 میں اچانک ایک زندگی کی جو کہ میری لائف چینجنگ ٹرن تھا, میں ایک تکلیف سے گزرا. میرے والد صاحب اچانک کووڈ میں, بہت نامی گرامی لائر تھے, گجرانوالہ سے بہت بڑا نام تھا, کووڈ میں اچانک جب اللہ کو پیار ہوئے. اچھا, اس تکلیف نے مجھے اتنا ماڈولیٹ کیا کہ یار یہ جو پاکستان میں علاج ہو رہا ہے, جہاں ایک آدمی, ایک بوڑھی اماں گھر سے دوائی لینے آتی ہے, لائن میں کھڑی ہوتی ہے, وہ بیچاری کو وہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, دوائی لیتے لیتے وہیں پہ ایک مہینے میں آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے وہ فوت ہو گئی. یہاں پہ پیسے والا مہنگے اسپتالوں میں چلا جاتا ہے, ایک ایک بیڈ کا کمرہ لے لیتا ہے. عام آدمی ایک ایک بیڈ پہ 3 مریض ہیں, 2 مریض ہیں. میں اپنے آپ کو پہلے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہوں, مجھ جیسا ڈاکٹر بھی اس سے اسمائل دے کے مسکرا کے بات نہیں کر سکتا, کیونکہ جب مجھے ایک دن میں 500 یا 1000 مریض دیکھنے ہیں, میں کیسے اسے دیکھ. میں نے بڑا ڈفرینس دیکھا کلاس آف ٹریٹمنٹ میں. میں نے باہر کے ملک میں دیکھا انگلینڈ میں کہ انگلینڈ کے ایک شہر میں ایک ہی ہسپتال اس شہر کے میئر اور اس شہر کے چوکیدار کا علاج کرتا تھا. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. پھر اس تکلیف سے میں کھڑا ہوا, پھر ہم نے ایک سرور شاہدہ ٹرسٹ رجسٹر کروایا, جو کہ اب اس خواب پہ کہ اس ملک میں دل کا, غریب کا ایک جگہ ایک جیسا علاج ہو. سرور شاہدہ ٹرسٹ اس خواب کو پورا کرنے جا رہا ہے کہ اس ملک کا چھابڑی والا, ریڑھی والا, رکشے والا مزدور بھی امیر کی بلڈنگ میں علاج کروا سکے. کیسے؟ سرور شاہدہ ٹرسٹ گجرانوالہ میں پاکستان کا پہلا 200 بیڈ پہ مشتمل سرور شاہدہ میموریل کارڈک سینٹر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہا ہے, جو 2 بیڈ کے اسٹرکچر پہ بنے گا. 200 میں سے 100 بیڈ عام لوگوں کے ہوں گے, 100 بیڈ پیڈ ہوں گے. خواب یہ ہے کہ امیر آدمی کے اس کمرے میں جو ایک بیڈ ہے پیسے والے کا ہوگا, ایک اسی کمرے کا ایک بیڈ عام آدمی کا ہوگا. اور ہسپتال میں سسٹم کو, ڈاکٹرز کو نہ پتہ ہو کہ اس بیڈ پہ امیر لیٹا ہے یا غریب لیٹا ہے. ہسپتال کے ڈریس میں ہوں گے, وہ سسٹم میں صرف بار کوڈ لکھا ہوگا, مسٹر محمد حنیف, پیشنٹ رجسٹریشن نمبر 2496. کون ہے محمد حنیف, امیر ہے غریب ہے, 2496 کس کا, امیر کا غریب کا, کسی کو نہ پتہ ہو. سو ہم نے ماشاءاللہ سرور شاہدہ ٹرسٹ کی بڑی نامور ٹیم, ہمارے مجیب الرحمان شامی ہمارے پیٹرن ہیں, جنرل زبیر محمود حیات, پھر جسٹس فاروق عرفان خان, پروفیسر محمود شوکر, سعید لائی صاحب, اور پھر ہمارے ملک کے نامور لوگ جو ہے عارف نواز صاحب, پھر بورڈ آف ٹرسٹیز ممبرس, ملک کے نامور لوگ اس میں شامل ہوئے. سو یہ خواب, میں سچی بات تو میں مطمئن نہیں تھا کہ نہیں ہمارے ملک میں یہ نہیں. عام آدمی کے لیے وہ ہے, امیر آدمی ایک بیڈ کا کمرہ لے لیتا ہے, اگر پرائیویٹ ہسپتال بھی عام آدمی کا علاج کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے وارڈیں بنا دیتا ہے, امیر آدمی پھر بھی ایک کمرے میں چلا جاتا ہے. وارڈ میں جو فائل ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے زکوٰۃ. ایک آدمی, ایک درخت کے پاس بھی سب سے بڑا تحفہ عزت نفس ہے. آپ کاٹیں گے گر جائے گا, وہ پتے کو کھینچیں گے ٹوٹ جائے گا, دوبارہ ہرا نہیں ہوگا. انسان بھی سب سے بڑا تحفہ اس دنیا میں عزت نفس لے کے آیا ہے. تو یہ خواب تھی سرور شاہدہ ٹرسٹ کی, غریب امیر ایک جگہ علاج کرائیں. ہم پہلا پروجیکٹ گجرانوالہ میں بنا رہے ہیں, پھر ہم بلوچستان میں بنائیں گے, پھر پشاور, پھر کراچی. تو ماشاءاللہ اس کا اوپری بلاک شروع ہوا ہے, اس کو ہم نے 2026 میں مکمل کرنا ہے. میں آپ کی آڈینس کو کہوں گا آپ سرور شاہدہ ٹرسٹ کا فیس بک پیج, آپ اس کا ویب سائٹ پیج, کیونکہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے, اس میں میرا ذات نہیں ہے, میرا آفس نہیں کھلے گا, میں اسے ٹوٹلی اس ملک کے پاکستان کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. ٹھیک, کہ اس ملک کا غریب امیر ایک جگہ علاج کرائے. ڈاکٹر صاحب ایک اور خاص بات,
اب بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. ہارٹ کے جب ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں یا اس کی جب ہم کیور کی بات کرتے ہیں, اس میں پاکستان میں جو ہمارے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ کس لیول پہ آپ دیکھتے ہیں ان کو؟ دیکھیں, پاکستان میں ٹوٹل جو سرٹیفائڈ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ تقریباً 750 ہیں. 750 ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ. ٹھیک ہے, کلینکل کارڈیولوجسٹ اور ہوں گے. انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ 750 کے قریب ہیں. ویب سائٹ پہ اویزا بھی ہیں. سو میں خود بھی اس میں الحمدللہ ایک ہوں. سو ہمارے ملک کی آبادی جو ابھی لیٹسٹ سینسس ہوا ہے وہ 2025 کروڑ کے قریب ہے. بالکل. آپ کے ملک پاکستان میں ایک کارڈیولوجسٹ تقریباً 4 لاکھ کی آبادی پہ آتا ہے. WHO کے مطابق ایک جو اسپیشلسٹ ہے, اس نے اسپیشلسٹ کی ٹرم دی ہے, ایک اسپیشلسٹ جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں ایک اسپیشلسٹ آنا چاہیے. ایک MBBS ڈاکٹر جو ہے نا تقریباً ایک سے 5,000 کی فگر, اس میں جو ہے 2,000 تک کی فگر ہے. سو 2,000 کی فگر کے اندر ایک MBBS ڈاکٹر ہونا چاہیے. ایک اسپیشلسٹ جو ہے وہ ودن تھاؤزنڈس ہونا چاہیے. آپ کے پاکستان میں 4 لاکھ کی آبادی سے بھی تجاوز کر جائیں تو ایک کارڈیولوجسٹ آتا ہے. ایک بیڈ کارڈیولوجسٹ نے کیسے علاج کرنا ہے, بیڈ پہ علاج کرنا ہے, ہسپتال میں علاج کرنا ہے. ایک کارڈیولوجی کا اسپیشلائزڈ بیڈ جو ہے جس پہ دل کا مریض لیٹ کے علاج کروا سکتا ہے, پاکستان میں 10 لاکھ کی آبادی سے اوپر کی آبادی کو صرف ایک بیڈ آتا ہے. اتنا فقدان ہے. ٹھیک, اتنا فقدان ہے. ٹھیک. سو یہ لیکن جو ہر سال ڈاکٹر صاحب پاس آؤٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس اتنے ہو رہے ہیں, یہ کہاں جا رہے ہیں؟ برین ڈرین ہو رہا ہے. دیکھیے, برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں, میں جب باہر سے واپس آیا تو مجھے ڈپارٹمنٹس میں جب مختلف میں جا کے میں نے اپلائی کیا, کیونکہ میں جہاں پہ پریکٹس کر رہا ہوں تو لوگ کہتے تھے آپ کئی لفظ کیا پاگل ہیں, آپ واپس آ گئے. تو میں نے کہا کہ اپنے ملک میں آنے والا پاگل ہوتا ہے جو اپنے ملک واپس آتا ہے. اگر اپنے اس ملک میں باہر بات کرتا تھا, ہم وہاں پہ بیٹھتے تھے عالی شان ڈرائنگ روموں میں, عید کے ملن پارٹیز مناتے تھے. ڈاکٹر صاحب فیوچر پلاننگ کیا آپ کی ہارٹ کی فیلڈ میں, ریسرچ میں آپ کیا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, کیا چیز پاکستان میں انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں؟ میرے زندگی کا مقصد بن گیا ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے میں سرور شہدہ میموریل کارڈک سینٹر ریسرچ انسٹیٹیوٹ گفٹ کرنا. وہ کس طرز پہ بنے گا اس کو میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ وہاں امیر اور عام آدمی ایک جگہ علاج کروائے گا, ایک کمرے میں ہوگا, 2 بیڈ کے اسٹرکچر پہ وہ بن رہا ہے. اوپڑی بلاک بننا شروع ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے کہ اس سینٹر کو ہم انٹرنیشنل ایکریڈیشن سے رجسٹر کروائیں گے امریکن کالج آف کارڈیولوجی, یورپین سوسائٹی آف کارڈیولوجی کے ساتھ. اس کے ساتھ بنانے کے بعد اس میں پیڈیاٹرک مختلف اس کی ڈیٹیلز ہیں, اسکوپس آف ورک ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان کی پہلی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کانفرنس یہاں کنڈکٹ کرنا. ٹھیک ہے, ہمارا ویژن یہ ہے کہ اس کو مکمل کرنے کے بعد 2026 میں ہم اس کا اوپڑی بلاک اوپن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور پاکستان کے لوگوں کی سپورٹ سے, ڈونیشن سے. اور پھر 2028 تک مکمل پروجیکٹ ہے یہ 7 ایکڑ اراضی پہ, اسے مکمل کریں گے. اور اس میں پھر 28 پنجاب گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, اس میں ہم پنجاب گورنمنٹ کے کافی جو ہے سینئر لوگوں کے نالج میں ہے یہ پروجیکٹ. سو ہم چاہیں گے کہ وہ بالکل اس کاز کو ہم دیکھیں. اکثر میں باہر ابھی لاسٹ ویک میں انگلینڈ تھا, وہاں پہ اس کے پروگرامز کرنے گیا ہوا تھا, تو لوگ یہ کہتے تھے یہ ریاست کا کام ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے پاکستانی کو, تو یہ پاکستان روشن ہوگا. سو پنجاب گورنمنٹ بھی ہم اپیل کریں گے جس طرز میں, جس شکل میں وہ اس کاز کو, ملک کی کاز ہے, پاکستان کی کاز ہے, ہم یہ سب ٹیم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی جس شکل میں جس طرز میں ہیلپ کرنا چاہیں تو ہم ان کو بھی اس میں آپ کے توسط سے اپیل کرنا چاہیں گے. آخری بات جو آپ دل کی بات کرنا چاہیں براہ راست ریڈیو پاکستان کے سامعین اور ناظرین سے. میں آپ سے یہی بات کہوں گا, اس ملک کے عظیم لوگوں سے, آپ بہت عظیم لوگ ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ میں باہر کے بہت ملٹی نیشنل لوگوں سے بھی ملا ہوں, لیکن پاکستانیوں سے گفتگو کر کے ان کو لٹرلی میں یہ بات سچ کرنے جا رہا ہوں, بہت بڑا پوٹینشیل ہے پاکستانیوں کے پاس. پازیٹیو لگائیں, کسی کے گلوں کو چھوڑیں, اپنے آپ کو درست ہمیں پہلے کرنا ہے اور اپنا حصہ اس ملک کو بانٹنا ہے. خواہ مسکراہٹ دے کے, خواہ وہ سڑک پہ اشارے کو رات کو 2 بجے اوبے کر کے, اس سے شروع کریں, اپنے آپ کو چھوٹے سے شروع کریں. اور پھر سرور شہر ٹرسٹ جو کہ میرا خواب بن گیا ہے کہ اس ملک کو تحفہ دینا چاہتا ہوں, ہر پاکستانی, گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب, آپ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ اس ملک میں پہلا یہ خواب بھی پورا ہو جائے کہ اس ملک کا عام آدمی بھی امیر کے ساتھ ایک جگہ عزت نفس سے علاج کروا سکے. شکریہ. ڈاکٹر شعیب سرور ہاشمی, آپ آج ریڈیو پاکستان لاہور کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں, ہمارے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے مہمان بنے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو, اپنے پروڈیوسر زنیرہ خالد اور ویڈیو ایڈیٹر فراز سعید کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।